بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. پاکستان کے حالات و واقعات, سیاسی صورتحال. کشیدگی عروج پر ہے, غصہ عروج پر ہے, انتقام, بغض, حسد بہت عروج پہ پہنچ گیا ہے, اور اتنا زیادہ کہ عقلیں معاف ہو گئی ہیں, دماغ کام نہیں کر رہے, اور پریشانی ہی پریشانی ہر طرف نظر آ رہی ہے ہمارے ناجائز حکمرانوں کو. اور کل سے بہت سے پچھلے 48 گھنٹے جو ہیں وہ پاکستان کے لیے بہت ہی, پاکستان کے عوام نے پچھلے 48 گھنٹوں میں جو ایک رد عمل دیا, جو اپنے غصے کا اظہار کیا, اپنے جذبات کا اظہار کیا, اور بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, وہ کل عملی مظاہرہ اگر آپ نے دیکھنا ہے تو پچھلے 48 گھنٹوں کا سوشل میڈیا آپ اٹھائیں اور اٹھا کر دیکھیے. سوشل میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا, ان دونوں پہ آپ چلے جائیں اور وہاں پہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کس قدر بے خوف ہو چکے ہیں, بے خطر ہو چکے ہیں, اور کس طریقے سے انہوں نے کشتیاں جلا کر اور ہر طرح کے خوف سے آزاد ہو کر اپنے جذبات کا اظہار کیا. جی ہاں بالکل, اور اپنے کھلے انداز میں جذبات کا اظہار کیا, اور وہ سب کچھ بتا دیا جو پچھلے 3 سال سے جس بدترین فاشسٹ اپروچ اور فاشسٹ اقدامات کا وہ مقابلہ کر رہے تھے, اور جو ظلم کے پہاڑ پاکستان کی ماؤں, بہنوں, بیٹیوں پر توڑے گئے, ان سب کا اظہار انہوں نے پچھلے 48 گھنٹوں میں کھل کر دیا ہے. اور اس کے دور رس نتائج برآمد ہوں گے, دور رس اثرات آئیں گے. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ عوام کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں, عوام کے ساتھ طاقتور سے طاقتور بھی مقابلہ نہیں کر سکتا, اور عوام کی طاقت جب مجتمع ہوتی ہے, جب اکٹھے ہوتی ہے اور وہ حملہ آور ہوتی ہے, تو پھر بڑے سے بڑا فرعون, بڑے سے بڑا نمرود, بڑے سے بڑا یزید, شمر وہ خس و خشاک کی طرح بہہ جاتا ہے, اور پھر اس کے سامنے ٹھہرتا کوئی نہیں. اور اس کی تازہ مثال, اگر ہم تازہ ترین مثالیں دیکھیں تو بنگلہ دیش ہمارے سامنے ہے, سری لنکا ہمارے سامنے ہے, یہ سب ہمارے سامنے آنکھوں دیکھا حال ہے. افغانستان ہمارے سامنے ہے. تو جناب بڑی سے بڑی طاقت بھی عوام سے نہیں ٹکرا سکتی. تو یہی پچھلے 48 گھنٹوں کا سوشل میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا اور پاکستان کے عوام, ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے پاکستان کے عوام, عام آدمی سے لے کر خاص تک, سب نے اپنا اظہار کیا اور آئینہ دکھایا ہے کہ جناب ہو آر یو, تم ہوتے کون ہو. یہاں تک کہ قرآن مجید کی آیات, جو کہ قرآن مجید کی آیات کا بھی انہوں نے جواب دیا. انہوں نے کہا کہ قرآن مجید کیا کہتا ہے, قرآن مجید کی اصل روح کیا ہے, اور قرآن مجید کی آیات کے برخلاف جو خواتین کی بے حرمتی کی گئی, وہ اس کا ذمہ دار کون ہے, یہ سب کچھ بتا دیا گیا. اور یہ جو سبز انقلاب تھا, یہ سبز انقلاب کا جوائنٹ وینچر جو ہے وہ بہت مہنگا پڑا, اور ایک اعتبار سے بہت اچھا ہوا کہ یہ جو اندر کے جذبات تھے وہ کم از کم سب کو پتہ چل گئے. وہ ان تھنک ٹینکس کو بھی پتہ چل گئے جو جوڑ توڑ میں مصروف تھے, اور جنہیں کہا جا رہا تھا, جنہیں حکم دیا گیا تھا کہ جناب یہ بہت چند لوگوں کا معاملہ ہے, اور چند لوگوں سے زیادہ کا معاملہ نہیں, یہ چند شرپسند ہیں, چند انتشاری ہیں, چند فسادی ہیں, بس ان کا مسئلہ ہے, اور باقی سب ہمارے ساتھ ہیں. اور جب پرسوں 2 دن پہلے جب ایک تصویر نے پہلے آگ لگائی اور آگ بھڑک اٹھی, اور اس کے بعد پھر کل جو کچھ کہا گیا اس کا اندازہ آپ دیکھ لیں کہ 2 ایونٹ ہوئے, اور 2 ایونٹ چند سیکنڈ کے وہ ایک اظہار کیا گیا, چند سیکنڈ کے وہ سامنے آئے, اور ان کی جھلک سامنے آئی, اور پاکستان کے عوام نے اس کا ساتھ دیا. اب اقتدار اور اختیار کے ایوانوں میں بہت زیادہ پریشانی, کھلبلی مچی ہوئی ہے, اور غصہ ہے, بہت زیادہ غصہ پایا جاتا ہے, اور بغض ہی بغض ہے. تو اس کا اب اثرات آنا شروع ہو گئے ہیں, اس کے برخلاف اقدامات کیے جا رہے ہیں, اور دونوں طرح کی آراء ہیں, اور ایک اچھی رائے ہے اور ایک
منفی رائے ہے، اور اچھی رائے جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. لیکن صورتحال یہ ہے کہ سب سے پہلے تو عدلیہ، سب سے زیادہ خطرہ ہے عدلیہ سے، اور عدلیہ کو قابو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مسلسل عدلیہ پہ قبضے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اپنے پاکٹ ججز، پاکٹ عدلیہ پپٹس جو ہیں، کوشش کی جا رہی ہے کہ پپٹس کے ذریعے سارا نظام چلایا جائے. تو عدلیہ میں جناب ایک کام کیا گیا ہے، اور جو آلریڈی سینئر موسٹ آنریبل ججز ہیں، جو آزاد منشیہ جج ہیں، ان کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے، اور ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں جس کے بعد خود ان کے اقدامات ہی بتا رہے ہیں کہ پریشانی پائی جاتی ہے، پریشان ہیں سارے کے سارے لوگ، اقتدار، اختیار اور بڑے بڑے عہدوں پہ براجمان. سپریم کورٹ میں چیمبرز اپیل سننے کے لیے 5 جج مقرر کر دیے گئے ہیں، حالانکہ پہلے کبھی ایسا ہوتا نہیں تھا. تو اب باقاعدہ طور پہ یہ مقرر کر دیے گئے ہیں. جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب ہوں گے، یہ چیمبر میں اپیل سنیں گے. سید حسن اظہر رضوی صاحب ہوں گے، ہاشم کاکڑ صاحب ہوں گے، صلاح الدین پنور ہوں گے، اور شکیل احمد صاحب ہوں گے. یہ آنریبل ججز اب سنیں گے چیمبر میں اپیلیں. اس کے ساتھ ساتھ متعدد کمیٹیوں سے جو ہیں وہ جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب کو، جسٹس منیب اختر صاحب کو، جسٹس عائشہ ملک صاحب کو، جسٹس اطہر من اللہ صاحب کو، ان کو آؤٹ کیا جا رہا ہے مختلف کمیٹیوں سے، اور ان کو آؤٹ کر کے جو فیصلہ کیا گیا ہے، اب عامر فاروق صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کو لایا گیا، سپریم کورٹ کا جج مقرر کیا گیا. اب ان کو اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالتوں کے انتظامی جج مقرر کر دیا گیا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے لے کے معاملہ سپریم کورٹ کو دے دیا گیا ہے. پہلے یہ چیزیں اسلام آباد ہائی کورٹ دیکھتی تھی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے انڈر یہ آتے ہیں، یہ درمیان میں سے اسلام آباد ہائی کورٹ کو غائب کر دیا گیا اور سیدھے عامر فاروق صاحب تک پہنچا دیا گیا ہے معاملہ. یعنی کہ وہ جو چیزیں ادھر مینیج کر رہے تھے وہی اب سپریم کورٹ میں بیٹھ کے مینیج کریں گے. یہ ایک سادہ سا ایک اس کا ترجمہ آپ کو بتا رہا ہوں، ایک تشریح جو سلیس ترجمہ ہے اس کا یہ بتا رہے ہیں کہ انسداد دہشت گردی عدالتوں کے ججوں کو، عدالتوں کو جو وہاں پہ بیٹھ کے مینیج کیا جاتا تھا، اب عامر فاروق صاحب کے ساتھ ہی وہ معاملہ ادھر آ گیا ہے. حالانکہ یہ ہونا چاہیے، اسلام آباد ہائی کورٹ کو دیکھنا چاہیے تھا. تو بہرحال جی یہ ایک اقدام کیا گیا ہے. اس کا نتائج آپ کو معلوم ہے، کیونکہ سارے مقدمات جو ہیں وہ انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں سارے جاتے ہیں. جتنے بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے کیس ہیں وہ سارے کے سارے انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں جا رہے ہیں، خواہ وہ 9 مئی ہو یا پھر 26 نومبر ہو یا پھر 25 مئی ہو، جتنے بھی ہیں، اور جتنے بھی مقدمات مزید درج کیے جائیں گے وہ بھی ظاہر ہے وہ ایک دفعہ لگا دی جاتی ہے انسداد دہشت گردی کی. اس میں صحافیوں کو بھی، سیاستدانوں کو بھی، دانشوروں کو بھی، شاعروں کو بھی، ادیبوں کو بھی، جو بھی حکومت مخالف بیانیہ ہے، جو اس رجیم کے مخالف بیانیہ اور اس سے آرگو کرتا ہے، اس کے لیے ان کا بندوبست کیا گیا ہے. اور ہمارے بے شمار صحافی، بے شمار سیاستدان، بے شمار سیاسی کارکن جو ہیں وہ شاعر، ادیب اس انتقام کا نشانہ بن چکے ہیں. تو یہ ایک کام کیا گیا ہے. اس کے بعد اگلا قدم جو اٹھایا گیا ہے وہ ہے جناب عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقاتوں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے دوبارہ سے، اور ان کے مقدمات جو تھے وہ اچانک تمام کے تمام مقدمات وہ مؤخر کر دیے گئے ہیں، اور جج صاحب کی عدم دستیابی کی وجہ سے ان کے مقدمات جو ہیں وہ آج مؤخر کر دیے گئے. اور جو مقدمات مؤخر کیے گئے اس کی میں تفصیل آپ تک پہنچا دیتا ہوں جی، تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ معاملہ کہاں سے کہاں جا رہا ہے. آج جیل ٹرائل چل رہا تھا، اور عمران خان صاحب نے آلریڈی عدم اعتماد کا بھی اظہار کیا ہوا ہے، لیکن باز نہیں آ رہے. اور عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ کیس کی سماعت بغیر کارروائی کے ملتوی کر دی گئی. اسپیشل جج شاہ ارجمن جو ہیں وہ آج عدالت میں نہیں آئے، اور انہوں نے ان کے عملے نے بتایا کہ جناب اب یہ مقدمہ جو ہے یہ فروری کی 28 تاریخ تک ملتوی کر دیا گیا، 26 یا 27 فروری تک مقدمات جو ہیں وہ ملتوی کر دیے گئے ہیں، اور 27 فروری تک جو ہے عمران خان صاحب پر ملاقاتوں پر پابندی بھی عائد کر دی گئی ہے. آج ملاقات کے لیے پہنچے ان کے وکلا فیصل چودھری صاحب گئے، ان کو ملاقات کرنے نہیں دی گئی. عدالتی حکم دیا گیا، دکھایا گیا، اور عدالتی حکم کے باوجود بھی عمران خان صاحب تک
जो है इमरान खान तक रसाई नहीं दी गई और उनसे मुलाकात नहीं करवाई गई। इस पे लीडर ऑफ अपोजिशन उमर अयूब खान और दीगर रहनुमाओं ने भी इस पे तशवीश का इजहार किया है। फैसल चौधरी साहब ने भी तशवीश का इजहार किया है और उन्होंने कहा है कि तोशाखाना 2 केस में समाअत अजीब तरीके से मुलतवी की गई है और अदलिया को अपने पाँव पर खड़ा होना चाहिए और अदलिया को कहना चाहिए कि बस बहुत हो गया और इंसदादे दहशतगर्दी अदालतों के जजों को भी अब हिम्मत करनी चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान, बुशरा बीबी, शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, हसन न्याजी, मियां महमूद रशीद समेत फौजी अदालतों में ज़ेर हिरासत तमाम कैदी सियासी कैदी हैं और इन सब को रिहा होना चाहिए और पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। और पाकिस्तान में क्योंकि उन्होंने कहा है कि गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी में मुसलसल इजाफा हो रहा है और बलूचिस्तान में फिस्तायत है और खैबर पख्तूनख्वा में एक फ़ौजी ऑपरेशन की बातें की जा रही हैं जिसे पख्तूनख्वा के अवाम किसी भी सूरत में कबूल नहीं करेंगे। और अगला ये कि बलूचिस्तान के मेंबरान कौमी असम्बली डरे हुए हैं। बलूचिस्तान के 8 अजला में कोई पाकिस्तान का झंडा नहीं लहरा सकता और ये उमर अयूब खान साहब ने बात की है। दूसरी जानिब फैसल चौधरी साहब ने अडयाला जेल के बाहर बात की है और उन्होंने कहा है कि ये सब कुछ जो किया जा रहा है ये तौहीन अदालत है और इमरान खान साहब तक रसाई हर सूरत में दी जानी चाहिए। अब आते हैं जनाब इस सारी सूरत हाल का जो है असल इम्पैक्ट कहाँ पे पड़ रहा है और क्या हो रहा है। असल हुआ ये है जनाब कि कल से जो कुछ हुआ, ये जो इमरान खान साहब पे पाबंदी आयद की गई, क्यों आयद की गई? वो इसलिए कि पिछले 24-48 घंटों में मैंने आपको बताया कि सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया के ज़रिए जो कुछ पाकिस्तान के अवाम के जज्बात थे, 25 करोड़ अवाम के जज्बात थे और जो सब्ज़ इनकलाब लाने की बातें की जा रही थी और सब्ज़ इनकलाब के ज़रिए बताया गया कि मुल्क में नया जॉइंट वेंचर जो है और नई जो पावर शेयरिंग है जो वो किसके साथ होगी, वो होगी बादशाह सलामत और जाती उमरा के दरमियान। और बादशाह सलामत और जाती उमरा इनका इख्तदार व इख्तियार सलामत रहेगा और यही है और यही असल अगला सियासी मंजरनामा दिखाने की कोशिश की गई। लेकिन पाकिस्तान के अवाम ने, मैं कहूँगा पाकिस्तान के गयूर अवाम ने ऐसा कोई भी गठजोड़ जो है वो तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। और फिर कल जो कुछ कहा गया ख़वातीन की इज़्ज़त और एहतराम के बारे में, उसका जवाब भी पाकिस्तान के अवाम ने दे दिया। अब बादशाह सलामत जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं और बादशाह सलामत के लिए सिर्फ यही अर्ज़ करना था कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो किसी भी सूरत में माजी में वो नहीं रहना चाहते, वो अपना मुस्तक़बिल रोशन देखना चाहते हैं और रोशन मुस्तक़बिल की तलाश में हैं। इसलिए उन्हें रोशन मुस्तक़बिल दिया जाए और उनके रोशन मुस्तक़बिल के रास्ते में रुकावटें खड़ी ना की जाएं। और पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान का नौजवान, पढ़ा लिखा तबका, तलबा और तालिबात, सब माएँ बहनें बेटियाँ, वो सब पिछली 3 साल फाशिस्ट रजीम को भुगत चुके हैं और उस फाशिस्ट रजीम के अहकामात को मानने से इनकारी हैं और उन्होंने अपना फ़ैसला 8 फरवरी 2024 को दे दिया था। उस फैसले को तस्लीम किया जाए और इससे आगे अगर मज़ीद फाशिस्ट अप्रोच और सोच को नाफिज करने का हुक्म दिया गया तो वो नहीं हो सकेगा। इसलिए जनाब बेहतर यही है कि अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम और आपके साथ हों तो फिर उसका एक ही तरीका है कि पाकिस्तान के अवाम का फ़ैसला तस्लीम किया जाए, अदरवाइज़ इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि कल से जो कुछ मैं देख रहा हूँ और अब तक देख रहा हूँ वो उसमें बहुत ज़्यादा गुस्सा नज़र आ रहा है और ये लावा अगर फटेगा तो बांग्लादेश और श्रीलंका और पता नहीं किस किस आप लावे को भूल जाएंगे और इस कदर शदीद गुस्सा है। तो लिहाजा बादशाह सलामत जो हैं वो मेरी इत्तला के मुताबिक बादशाह सलामत हिम्मत हार चुके हैं और सख्त गुस्से में हैं और मेरा ख्याल है कि गुस्से में इंसान की अक्ल जो है वो माऊफ हो जाती है। बेहतर होगा ठंडे दिलो दिमाग से सोचें और इमरान खान साहब पर पाबंदियां लगाने के बजाय, मुलाकातों पर पाबंदियां लगाने के बजाय और अगयार के सामने झुकने के बजाय, उनके दर पर हाजिरियां देने के बजाय अपनों से ही मामला तय किए जाएं। और परवेज़ खटक साहब
کے بعد اگر معاملہ پرویز خٹک تک آ گیا ہے تو پھر اس سے بہتر ہے کہ آپ صلح ہی کر لیں، کیونکہ پرویز خٹک صاحب آج مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کرنے گئے تھے، اور یقیناً اس تصویر سے جو مقاصد، سیاسی مقاصد حاصل کرنے کی جو کوشش کی جائے گی وہ حاصل نہیں ہوں گے، کیونکہ اس تصویر کا مطلب میں آپ کو اگلے سیشن میں بتاؤں گا، اگلے ولاگ میں بتاؤں گا کہ اس تصویر کے ذریعے کیا میسج کنوے کیا جا رہا ہے۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ پلوں کے نیچے سے اوپر سے بہت زیادہ پانی گزر چکا ہے، اور اس سے اب جو ہے وہ سیلاب کی طرف جا رہا ہے۔ سیلابی ریلے، عوام کے سیلابی ریلے جو ہیں ان کا انتظار مت کریں، اس سے پہلے ہی معاملات کو ٹھیک کر لیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بنی گالہ میں ایک بار پھر آگ لگ گئی ہے اور آگ بجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو میرا خیال ہے کہ وہ آگ اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے جو عوام کے دل و دماغ میں لگی ہوئی ہے۔ اس آگ کو بجھانے کی کوشش کریں اور اس آگ کو مزید مت بھڑکائیں۔ بنی گالہ میں جتنی آگ لگے گی، عوام میں بھی اتنی ہی آگ زیادہ بھڑکے گی۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔